تو ایک عالم دین نے بڑا پیارا جواب دیا تھا، اور ایک جو ہے موم بتی جلانے کے بعد اپنے ہی رومال سے ایک دھاگا نکالنے کے بعد جو ہے اس سائنسداں کو منہ توڑ جواب دیا اور کہا تم کہتے ہو کہ کیسے گزر سکتا ہے؟ ارے وہ گزارنے والا تو خالق کائنات تھا، وہ تو اللہ کی ذات تھی، اس کی تو قوت و طاقت کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں۔ آؤ دیکھو یہ آگ ہے یا نہیں موم بتی میں، وہ موم بتی کا لو جو ہے وہ جل رہا تھا، آگے جو ہے مسلسل جل رہی تھی۔ اپنے رومال سے ایک پتلے سے دھاگے کو توڑا اور توڑنے کے بعد جو ہے اس موم بتی کے لو کے قریب لے گئے وہ مولانا، اور لے جانے کے بعد بہت تیزی کے ساتھ جو ہے اس آگ کے لو سے اپنے اس رومال کے دھاگے کو گزار دیا، اور آگ نے اس دھاگے کو کچھ نہ بگاڑا، نہ جلا سکی۔ پھر انہوں نے پلٹ کر کے کہا دیکھ بے وقوف، یہ تو میں ہوں، یہ تو میں ہوں، یہ میری طاقت ہے، اور یہ ایک چھوٹا سا جو ہے میرے رومال کا ایک معمولی سا دھاگا ہے، اور یہ میری طاقت کا عالم ہے کہ ایک معمولی سے تاگے کو میں نے آگ کے بیچ سے گزار دیا۔ بدبختو، وہاں تک لے جانے والا دنیا دار نہیں، خالق پروردگار عالم ہے جو اپنے حبیب کو اپنے تک لے گیا ہے۔ اس لیے چاہے وہ جیسا بھی عالم آ جائے، جیسی بھی دنیا آ جائے، ہمیں دنیا کو نہیں دیکھنا ہے، دنیا سے گزارنے والے ذات کو دیکھنا ہے۔ وہ ذات کوئی اور نہیں، اسی ذات کو ہم اللہ رب العزت کہا کہتے ہیں، اور وہ خدا کی ذات ہے جس نے اپنے محبوب کو گزارا۔ حضرات، اللہ عالم الغیبی و شہادہ ہے، اللہ ہر ظاہر و باطن کا جانتا ہے، جاننے والا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ رب العزت کو اپنی بات منوانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے نا؟ خدا ہے، وہ خدا ہے، اپنی بات کو منوانے کے لیے نہ اس کو اپنے پاکی بیان کرنے کی ضرورت ہے، نہ قسم کھانے کی ضرورت ہے، لیکن وہ عالم الغیب و شہادہ ہے۔ وہ خوب جان رہا ہے کہ میرا محبوب جب واپس جائے گا اور جب اس معراج کے واقعے کو جب میرے بندوں کے سامنے بیان کرے گا تو کوئی ماننے والا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس واقعے کے بیان سے پہلے جو لفظ اللہ نے ارشاد فرمایا وہ لفظ سبحان ہے۔ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ دنیا والوں، اگر میرا حبیب اگر واقعہ معراج کو بیان کرے تو اسے جھوٹ پر جو ہے محمول نہ کرنا، بلکہ دیکھنا کہ یہ کس ذات کی طرف جو ہے اشارہ کر رہا ہے اور کس ذات کے تعلق سے یہ بیان کر رہا ہے کہ وہ ذات ہے جو مجھ کو لے گئی۔ تو دیکھ لینا وہ ذات کوئی اور نہیں، وہ سبحان ہے، وہ پاک و صاف ہے، یہ وہ ذات ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، اور یہ وہ ذات ہے جو تمام قوت کا مالک ہے۔ یہ چاہے تو لفظ کن سے ساری کائنات کو پیدا کر دے، یہ وہ ذات ہے جو لے جانے والی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب اس واقعے کے کو بیان کیا تو فرمایا سبحان الذی اسری، کہ پاک ہے وہ ذات۔ اس لیے دنیا والوں، میرے بندو، اس کو جھوٹا کہنے سے پہلے دیکھ لینا کہ لے جانے والی ذات کون ہے۔ جب تم اس ذات کی طرف اور فکر کرو گے تو یقیناً جو ہے تم ماننے پر مجبور ہو جاؤ گے، اس لیے کہ وہ صرف جانے والے نہیں تھے بلکہ لے جانے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہی، وہ چاہے تو لفظ کن میں پوری کائنات پیدا ہو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اس لیے کو آپ فرماتے ہیں کہ مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی تک کی سفر تھا، جو انتظار کرتے وہ کافی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نبی خطی سے ثابت ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے، اور قرآن سے جس کا ثبوت ہوتا ہے اس کا انکار کرنے والا مسئلہ کافی ہوتا ہے۔ اور پھر حدیث مشہور سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتوں آسمان کو پار کر کے سدرۃ المنتہا تک پہنچنا یہ حدیث مشہور سے ثابت ہے۔ اس لیے وہ کہا فرماتے ہیں کہ اگر مسجد کہ وہ گمراہ ہے، وہ گمراہ ہے، اور جو
सिदरतुल मुंतहा से लेकर के लामका तक का इनकार करता है, तो चूँकि वो क़ब्र वाहिद से साबित है और क़ब्र वाहिद का इनकार करने वाला वो फासिक और मलऊन हुआ करता है, लिहाजा जो उसके बाद सफ़र का इनकार करते वो फासिक है, वो मरदूद शहादा। ये मेराज है साहब। और मेराज ये नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से जो है बैतुल मुक़द्दस गए, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा गए, फिर वहाँ तमाम अम्बिया की इमामत फरमा दी, फिर वहाँ से जो है आपने जो है बुराक पर बैठे और फिर वहाँ से पहले आसमान दूसरे आसमान। तो ये सब मेराज नहीं है, ये सब महबूब की मेराज नहीं है। मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक जाना, मस्जिद अक़सा में तमाम अम्बिया की इमामत फरमाना, तमाम अम्बिया की इमामत फरमाने के बाद फिर जो है आसमान की तरफ जो है सैर करना और वहाँ से परवास करना, ये सब अल्लाह के रसूल की मेराज नहीं है, बल्कि ये सब उन जगहों की मेराज है जिन जगहों पर अल्लाह के रसूल ने अपने कदमे नाज को रख दिया, जिन कायनात ने अपने कदमे नाज को रखा है, ये उन जगहों की मेराज है। हजरात आप देखें, ले जाने का अंदाज देखिए। जिब्रील अमी सैयदुल मलाइका को भेजा और हज़रत जिब्रील अमी पूरा आपने बहुत तफसीली वाक़या है। जाहिर है कि आप समझ रहे हैं, मकान से लामकान तक जाना, यहाँ से आदमी जयपुर तक जाए और अपना रुदात सुनाना चाहे, पूरी रात खत्म कर दे। और ये मकान से लामकान तक महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और वहां से आने के बाद ये तमाम वाक़यात और तमाम मुशाहिदात को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं। तो ये कितना तफसीली हो सकता है। इसलिए मुख्तसरन में ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम मुअज्जज़ात में से एक अजीम मुअज्जिज़े का नाम है मेराज। एक अजीम मोजज़े का नाम है मेराज। और मोजज़ा कहते ही उसे है जिसे अक्ल इंसानी कबूल न कर सके, जो इंसान की अक्ल में समा न सके और इंसान की अक्ल जो है उसको बर्दाश्त न कर सके, इसी को मोजज़ा कहते हैं। और जाहिर है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमान पे जाना, अर्श आज़म पे जाना, सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचना, उसे अबूर करना और लामका तक पहुंचना और इन जन्नतों दोज़ख की सैर करना, वहाँ के तमाम चीजों का मुशाहिदा करना, खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ जहाँ से गुजरते और जिब्रील अमीन जब तक जो है आप साथ रहे, यानी सिदरतुल मुंतहा तक सिर्फ आप जिब्रील अमीन साथ रहे ना, उसके बाद जिब्रील अमीन ने भी जो है ये इनकार कह दिया था, ये कह करके इनकार कर दिया था कि अगर यकसर मुँह बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम, या रसूल अल्लाह अब अगर हम इससे थोड़ा भी आगे बढ़े तो फिर जो है तजल्ली से मेरे पर जल जाएंगे, इसलिए अब आप आगे जाइए, हम नहीं जा सकते। तो ये सिदरतुल मुंतहा तक इतने वाक़यात पेश आए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तो फरमाते हैं कि जब जाते तो देखा कि एक ऐसे शख्स को देखा कि जिसको जो है जबान के से जो है पकड़ करके खींचा जा रहा है, किसी को देखा कि जो है उसका पेट जो है बहुत बड़ा है और इतना बड़ा है कि आप हैरत में जिब्रील अमीन से पूछते हैं, जिब्रील ये कौन लोग हैं? तो जिब्रील अमीन जो है जवाब देते हैं, या रसूल अल्लाह, ये आप ही की उम्मत का वो शख्स है, इन्नल लज़ीना यअकुलूना अमवालल यतामा फी बुतूनिहिम नारा, या रसूल अल्लाह, ये आप ही की उम्मत का वो शख्स है जो दुनिया में जो है यतीमों के माल को बड़ी आसानी और बड़ी सफाई के साथ खाया करता था, ये वही है और इसके पेट में कुछ और नहीं या रसूल अल्लाह। ये वहां तो उसने यतीमों का माल खाया था, लेकिन अल्लाह ने उस माल को जो है उस ग़िज़ा को अल्लाह ने जो है आग से तब्दील कर दिया है और इसका पेट आग से भरा हुआ है। ये ऐसे ऐसे वाक़यात उन औरतों के ताल्लुक से जहां पे औरतों के चीखने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी, और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा फरिश्ते बेतहाशा इसमें से उसे अजाब दे रहे हैं।
حضرت جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون ہے، یہ کون سی خواتین ہیں؟ یا رسول اللہ یہ آپ ہی کی امت کے خواتین ہیں۔ کہا یہ کیسی؟ کہا یا رسول اللہ یہ وہ خواتین ہیں جو اپنے شوہروں کے آگے بھونکا کرتی تھی، چلایا کرتی تھی، چیخا کرتی تھی، آج اس کی سزا یہ بھگت رہی ہے۔ ایسے ایسے تمام واقعات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج جو ہے مشاہدہ فرمایا، اور ان تمام چیزوں کے تعلق سے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آ کر کے صحابہ کرام کو بتایا۔ حضرات یہ معجزہ، یہ معراج اللہ کے رسول کے معجزات میں سے ایک بہت بڑے معجزہ کا نام ہے۔ تو مسجد حرام سے اور دیکھیے انداز دیکھیے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جو ہے آپ آرام فرما رہے ہیں، کہاں؟ حضرت ام ہانی کے آرام فرما رہے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں نبی وہ ہوتا ہے جس کی آنکھ سوتی ہے، دل بیدار رہتا ہے، دل بیدار رہتا ہے۔ جبریل امین جو فرشتوں کا سردار ہے، جب اللہ نے بھیجا میرے حبیب کو لے کر کے آؤ، میں اپنے محبوب سے میں میرے محبوب کو مجھ تک لے کر کے آؤ۔ جب جبریل امین آئے تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں بند ہیں، کشمکش میں حضرت جبریل امین کہ اب ادھر حکم ربی ہے لے کر کے آؤ، اور یہاں اللہ کا محبوب آرام فرما رہا ہے، اب اگر اٹھاتے ہیں تو بے ادبی، اور ادھر اللہ کا حکم ہے لے کر کے آؤ۔ کیا انداز اپنایا جبریل امین نے۔ حضرت جبریل امین نے کچھ نہیں کیا، بس اپنی ٹھنڈی ٹھنڈی آنکھوں کو دیکھیے، غور کیجیے، اور ٹھنڈے ٹھنڈے جبین کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے مس کیا۔ آپ اندازہ لگائیے، رسول اللہ کا مرتبہ دیکھیے، اللہ کے رسول کا مرتبہ اور ان کی جو ہے منزلت دیکھیے، ان کی شان دیکھیے۔ یہ جبریل ہے جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانے کا انداز دیکھیے کہ اپنے جبی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سے مس کر لگایا۔ لگانے کے بعد جیسے ہی ٹھنڈک محسوس ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیدار ہو۔ پوچھا جبریل کیسے آنا ہوا؟ یا رسول اللہ، اللہ رب العزت آپ سے ملاقات کا مشتاق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پھر آپ کے سینے اقدس کو جو ہے چاک کیا، اور چاک کرنے کے بعد پھر جو ہے آب زمزم سے دھولا گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس میں علم و حکمت سے ان کے سینے کو پر فرمایا، پھر جو ہے اس کو جو ہے برابر کیا، اور اس طریقے سے کرنے کے بعد حضرت جبریل امین جو ہے وہاں سے لے کر کے پھر براق پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور براق جانتے ہیں، براق یہ برق سے ہے، برق کے معنی عربی میں ہوتا ہے بجلی۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ براق یہ جنتی براق تھا، یہ قدرتی براق تھا، اور یہ بجلی ہے جو مصنوعی براق ہے۔ تو مصنوعی براق کا یہ عالم ہے کہ وہ سیکنڈ میں نہ جانے کتنے سو اور کتنے ہزار کلومیٹر کا سفر کرے، تو جو قدرتی براق ہو اس کی تیز رفتاری کا عالم کیا ہو۔ اور فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جتنی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں، جتنی چیزیں اگر غور کیا جائے تو وہ سب کے سب جو ہے اسلام سے ہی سبق حاصل کرنے کے بعد جو ہے ان چیزوں کا جو ہے کا قیام وجود میں آیا۔ براق کے سفر سے بہت سے فقہا نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ہوائی جہاز کا بھی ایجاد جو ہے وہ براق کے کو پڑھ کر کے جو ہے ہوائی جہاز بنانے والوں نے ہوائی جہاز بنایا۔ لیکن آپ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عرش اعظم پہ بلایا نا، لامکاں بلایا، اور لامکاں بنانے کے لیے اللہ نے براق کو بھیجا، اور براق ڈائریکٹ زمین سے نہیں اٹھا، اور وہیں سے
उड़ता हुआ आसमान तक नहीं पहुंचा, बल्कि फुकाहा फरमाते हैं वो बुराक ना जाने कई कोस और कई मील तो पहले वो जमीन पर दौड़ा और दौड़ने के बाद फिर वो जमीन को छोड़ करके जो है वो आसमानों की तरफ बुलंद हुआ। और इसी चीज को देखते हुए जो है बनाने वाले ने जहाज को इसी अंदाज से बनाया है कि अगर हम इसको उड़ाना चाहते हैं पूरे वजन के साथ अगर आसमानी खला में, तो हम इसे डायरेक्ट नहीं उड़ा सकते हैं, हमें वो सूरत अपनानी पड़ेगी। इसका रनवे भी हो, जिस तरीके से बुराक का रनवे था, वो रनवे के पर दौड़ने के बाद वो आसमान की खला की तरफ जो है रवा दवा हुआ था। इसी तरीके से अगर हम इसे भी आसमान की तरफ उड़ाना चाहते हैं तो इसका भी एक रनवे होना चाहिए। इसलिए जहाज भी पहले रनवे पर दौड़ता है, उसके बाद वो जमीन को छोड़ करके फजाओं में बुलंद होता है। हजरात, ये तमाम चीजें हैं, बड़ी गौर करने वाली चीजें हैं। मैं बताना ये चाहता हूं दोस्तों कि यही वो मुकद्दस शब है जिसे शबे मेराज कहा जाता है। और ये वो मेराज है, हमारी और आपकी मेराज